السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ نے ایک مشہور جملہ، مشہور ڈائلاگ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ضرور سنا ہوگا، مارے گھٹنا اور پھوٹے سر۔ یہ آپ نے محاورہ ضرور سنا ہوگا۔ چلیے آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نواب صاحب نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی، ایک فنکشن رکھا۔ اس میں تمام طرح کے اپنے دوستوں کو اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کو اس دعوت میں شرکت کی دعوت دے دی۔ تمام لوگ جو نواب صاحب کے رشتہ دار تھے، دوست تھے، وہ اس پارٹی میں، اس دعوت میں شریک ہوئے۔ خیر، دعوت مکمل ہوئی، تمام حضرات اپنے تمام چیزوں سے فارغ ہو کر جب ایک کمرے میں شعر شاعری کے لیے، موڈ فریش کرنے کے لیے اور دوسری چیزوں سے ٹھنڈے مشروبات کے پینے کے لیے ایک کمرے میں جمع ہو گئے، اور تمام لوگ جتنے بھی اس نواب صاحب کے فنکشن میں آئے ہوئے تھے، اس نواب صاحب کی دعوت پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی اپنی کہانیاں، اپنی اپنی رودادیں سنانا شروع کی۔ خیر، جب نواب صاحب کا نمبر آیا تو نواب صاحب کہنے لگے، میں کیا بتلاؤں، ایک دن میں ہرن کا شکار کیا، جنگل میں گیا اور ایک ہرن کا شکار کیا، اور ایسا شکار کیا اور ایسی میں نے گولی ماری کہ جیسے ہی میں نے بندوق سے گولی چلائی، وہ گولی سیدھا اس ہرن کی کھوپڑی سے پار ہوتے ہوئے اس کے کھر میں جا کر چبھ گئی اور کھر سے باہر نکل کر زمین پر گر گئی۔ نواب صاحب نے جیسے ہی یہ بات کہی تو پورے جتنے حاضرین تھے وہاں پر، وہ بہت نواب صاحب کی بات پر داد دینے لگے، اور نواب صاحب کی چاپلوسی میں شعر اور شاعری کہنے لگے اور ان کی بہادری کے ترنم شروع کر دیے۔ لیکن اس مجلس میں ایک چالاک آدمی، ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا، نواب صاحب آپ کی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ایک بات نہیں سمجھ میں آ گئی، وہ یہ کہ آپ نے بندوق کی گولی چلائی ہرن کے سر پر، اور ہرن کے سر سے یہ گولی اس ہرن کے خر میں کیسے لگ گئی۔ آپ کو یہاں بات یہ بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہرن کا کھر، ہرن کے پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو سر سے پار ہوتے ہوئے ناخن سے پار ہو کر زمین پر کیسے گری۔ اس آدمی نے جب اس نواب صاحب سے سوال کیا تو کیا جواب دیتے بیچارے نواب صاحب؟ خاموش رہ گئے، کچھ کہا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان نواب صاحب کا ایک چاپلوس تھا، اس نے کہا کہ میں نواب صاحب کا جواب دیتا ہوں ان کی طرف سے۔ اصل میں یہ ہوا یہ تھا کہ جب نواب صاحب شکار کر کے ہرن کو جیسے ہی گولی ماری اس کے سر پر، اس وقت میری نظر وہیں پر تھی، ہرن کے سر پر تھی، اور ہرن جو ہے اپنا سر کھجا رہی تھی، تو سر کھجاتے کھجاتے جب نواب صاحب نے شکار کیا اور گولی ماری تو سر سے پار ہو کر پاؤں کے خر کو پار ہو کر زمین پر جا گری۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نواب صاحب کے چاپلوس نے یہ پوری کہانی سنائی تو خیر بات آئی اور چلی گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ بعد میں نواب صاحب نے کہا، کیا یار، تو نے تو میرا بہت اچھا دفاع کیا، ورنہ تو آج میں پھنس گیا تھا۔ بہت شاباشی دی، خیر خیرات دی اور اسے روانہ کیا۔ محترم دوستوں، میں آج آپ کے سامنے اس کہاوت کو نقل کر کے، اس کو بتا کر کے آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ چاپلوسوں نے، ہمیشہ چوری چپٹی باتیں کرنے والے لوگوں نے اپنی عاقبت خراب کر رکھی۔ اس پوری کہانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ چاپلوس ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، دغاباز ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔
وہ کبھی بھی سکسیسفل زندگی، ایک کامیاب زندگی نہیں بنا سکتا ہے۔ اور وہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگ جو ہیں دوسروں کی خوشی کے خاطر اپنی آخرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی کے خاطر ایسے لوگ اپنی زندگیوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے لوگ جو ہیں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہیں سے یہ مثل مشہور ہو گئی کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر، یہ وہیں سے مثل مشہور ہوئی۔ تو عزیز دوستوں، مجھے یہ کہانی بہت پیاری لگی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے میں ملا، اس لیے میں نے آپ تک شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور مارے گھٹنا پھوٹے سر کی پیچھے کی داستان اگر اب سمجھ میں آ گئی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہو سکے تو آگے اس پیغام کو، اس میسیج کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی سمجھ میں آئے مارے گھٹنا پھوٹے سر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔